پانی ہماری زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا، جس کی برکت سے زمین پر ہر مخلوق وجود میں آئی سوائے شیطان کے۔ اللہ نے ہمیں پناہ دی اور اسی زمین سے نعمتیں دی۔ آسمان سے پانی برسایا تاکہ مخلوق اپنی پیاس بجھا سکیں اور انسان پاک صاف رہے، اور سب سے پاک پانی حوض کوثر ہے، اور کوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اس پاکیزہ بی بی کے بطن سے حسن اور حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا پھیلا کہ آج ان کی نسل ساری دنیا میں ہے۔ جس طرح انسان کی حیات کا راز پانی ہے، ہمارے وجود کا راز حسین ہے۔ شکر ہے ہمارا رشتہ امام حسین سے جڑا ہے۔ ہم جب بھی پانی پیتے ہیں حسین کو یاد کرتے ہیں، اور یہ رشتہ آج سے نہیں 1400 سال سے جڑا ہے۔ ہماری روح، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا دل حسین سے جڑا ہے۔ واقعات کربلا کے تفصیلات آج بھی باقی ہیں ہمارے دل میں۔ وہ بھوک، وہ پیاس ہم نہیں بھولیں گے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو کر ہمیں حیات دے گئے۔ وہ فرزند کوثر ہیں، فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ فرزند علی علیہ السلام ہیں۔ امام حسین کا روحانی اثر ہماری زندگی اور وجود پہ اس طرح ہے جیسے بارش کا زمین سے ہوتا ہے، جو آج تک بھی دنیا کو سیراب کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ فرات کے پانی کو حسین پر بند کیا گیا تھا، لیکن آج اسی فرات پر حسین کا قبضہ ہے۔ پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد رکھو، اور امام حسین کو یاد رکھو، ان کی شہادت کو یاد رکھو، ان کے بچوں کی پیاس کو یاد رکھو، اہل بیت کی پیاس کو یاد رکھو۔ امام حسین کی پیاس صرف ان دنوں میں ہی نہیں، عام دنوں میں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ امام حسین کے بچوں کی پیاس یاد رکھنی چاہیے۔
اس پانی سے کیا بتائے، کیا کیا یاد آتا ہے۔ حسین کی پیاس، کسی بچے کو پانی پیتا دیکھتا ہوں، حسین کے بچوں کی پیاس یاد آتی ہے۔ بچے اور بیویوں کی پیاس یاد آتی ہے، حضرت عباس کی پیاس، جنہوں نے فرات پہ قبضہ کر کے بھی پانی نہیں پیا۔ دھوپ میں چلتے چلتے جب ٹھنڈا پانی ملتا ہے، امام حسین شدت سے یاد آتے ہیں۔ اللہ جزا دے ان خدمت گزاروں کو جو حسین کے نام پہ ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں۔ سلام ہو امام حسین آپ پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے دوستوں پر جنہیں پیاسا شہید کیا گیا۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر جنہیں کڑی دھوپ میں پھرایا گیا اور جنہیں پانی دکھا کر پھینک دیا جاتا تھا۔ آپ سب پر سلام۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي لو مو هاي الآية ما أذوق الماء۔ قرآن مجید میں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں نہ پانی پیتا اور نہ زندگی بھر زبان پر پانی کا نام لاتا۔ جب حوض کوثر کے مالک کو پیاسا شہید کر دیا گیا، اس حسین کے غم میں حلق سے کیا پانی اترے گا۔ ہائے حسین۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، ٹھنڈا پانی پیو، حسین کی محبت کی حرارت کبھی بجھنے نہ پائے، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک۔ آئیے زائرین، آئیے، حسین کے نام پر پانی پیجیے۔ اے زائرین آؤ، حسین کے نام پہ پانی پیو۔ 100 کلومیٹر کا سفر میں پیدل نہیں کر سکتا، میری طبیعت کچھ خراب ہے، بس اس حالت میں زائرین کو پانی پلا سکتا۔ ہم ان گلیوں کے راستے سے جہاں سے زائرین گزرتے ہیں، حسین کے نام پہ انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ صدام کے دور حکومت میں اس کی جیل میں تھا، جہاں قیدیوں کو بہت اذیت دی جاتی تھی۔ اس دور میں زوار کے سر پر ہمیشہ تلوار لٹکتی رہتی تھی، اس کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے شہر واپس جا پائے گا بھی یا نہیں۔ ایک صحرا جس میں پانی نہ ملے، جہاں بھوک اور پیاس کا ڈر ہو، اگر وہاں پانی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بس زائرین کو پانی پلا کر مجھے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے، وہ بھی حسین کے زائرین کو۔ يوم العطش وقت الظهر شفتك نهار صاعد مهور يلجنك الماي يلجنك الماي
ہم بغداد سے اپنی گاڑی میں برف لے کر آ رہے تھے اور پولیس والوں نے ہمیں گاڑی روکنے کو کہا اور ڈرائیور سے پوچھا گاڑی میں کیا ہے. اس نے جواب دیا کہ اس میں برف ہے. تو پولیس والوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. ہم نے کہا یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم اسے امام حسین کے زائرین کے پاس لے جا رہے ہیں. اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور بولا کہ میں تم دونوں کو جیل میں ڈال دوں گا کیونکہ یہ برف تم لوگ صوبہ مصیب لے جا رہے ہو. ہم نے کہا ہمارا صوبہ مصیب سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور یہ برف بھی ہماری نہیں ہے, اس کا مالک کوئی اور ہی ہے. اس نے کہا کہ برف کس کا ہے, اس کے مالک کو یہاں بلاؤ. میں نے کہا مالک تو نہیں آ سکتا لیکن اس کے پاس لاکھوں لوگ جاتے ہیں. وہ ہمیں اپنے بڑے آفیسر کے پاس لے گیا. میں نے اپنے دل میں ہی امام حسین کو آواز دی, یا ابا عبداللہ. اب یہ پولیس والے ہمارے ساتھ کیا کرنے والے تھے, کہیں بڑا آفیسر ہمیں پھانسی پر تو نہیں چڑھا دے گا. اسی وقت آفیسر نے ہمیں دیکھا اور پوچھا ان کا کیا مسئلہ ہے. پولیس والے نے کہا کہ یہ لوگ بغداد سے کربلا برف لے کر جا رہے تھے. اس نے کہا کہ اس برف کا کیا کرو گے. ہم نے کہا کہ یہ برف زائرین امام حسین کو ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے ہے. آفیسر نے اچانک کہا اللہ آپ کو خوش رکھے. پولیس والے سے کہا کہ اس کی آئی ڈی دے دو, یہ لوگ ثواب کا کام کر رہے ہیں. پولیس والے نے کہا کہ منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق یہ ناجائز ہے, ہمیں انہیں جیل بھیج دینا چاہیے. آفیسر نے چلا کر کہا پاگل ہو گئے ہو, آئی ڈی واپس دو. میں نے پولیس والے سے کہا کہ کیا آپ مالک سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ہاں. میں نے بولا اس معاملے کو آپ نہیں سمجھ سکتے. امام حسین آج بھی موجود ہیں کیونکہ شہید کبھی مرتے نہیں. جیسا کہ وہ قادر مطلق نے کہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. آپ یہاں بچے, بوڑھے, عورتیں سب کو پانی تقسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ پانی پلانا ان کی حسین سے محبت کو ظاہر کرتا ہے. جو پانی حسین پہ بند کیا گیا تھا آج حسین کے نام پر وہی پانی پلاتے ہیں. اے زائرین پانی پیو اور حسین کی پیاس کو یاد کرو. میں ٹی وی پر جلوس دیکھتی ہوں اور حسین علیہ السلام کی پیاس پہ ماتم کرتی ہوں, اور بی بی زینب کا غم. بی بی میں کیا بتاؤں اپنا غم. ہمارے دل تڑپ رہے ہیں بی بی, ہمارے چہرے پیلے پڑ گئے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ ہمارا غم دیکھیں. میں غمگین ہوں. سواروں میں آپ کے بھائی کو گھوڑوں سے پامال کیا. روتے ہوئے میری آنکھوں سے بصارت چلی گئی. آپ اپنے بھائی کے جسم کو تلاش کر رہی تھی کہ کہاں ہے. مجھے امام حسین کی پیاس یاد آتی ہے, بی بی زینب کی پیاس, بچوں کی پیاس, چھوٹی بچی بی بی سکینہ کی پیاس, بی بی رقیہ کی پیاس. ان سب کی پیاس یاد آتی ہے. کربلا والوں کے نام پہ پانی پیو اور یزید اور حرملہ پہ لعنت بھیجو. زائرین کربلا والوں کے نام پر پانی پیو, حسین کے نام پر پانی پیو. میں پانی پلاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے درجہ حرارت 70 ڈگری ہی کیوں نہ ہو. ہم سب کو حسین سے محبت ہے, ابو الفضل عباس سے محبت ہے.
یہ اسلام کی نعمت ہے جو ہم ایک دوسرے پر مہربان ہیں. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جبکہ یہ ہمارے نہ دوست ہے نہ بھائی ہے نہ رشتہ دار ہے، لیکن بس ظاہر حسین ہے. میں بچے بوڑھے سب کی خدمت کرتا ہوں. آپ سب کو خوش آمدید. آپ دور سے چل کر امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. کئی تو سمندر پار سے آئے ہیں. امام حسین اور ان کے بھائی عباس آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. امام حسین اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے. اے عزادارو، ہم سب کو ابو الفضل عباس کی وفا یاد ہے. وہ دریا پہ گئے لیکن پانی نہیں پیا کیونکہ بچوں کی پیاس انہیں یاد آ گئی اور یہ کہا کہ میری جان حسین پر قربان. اور پھر کہا یا اللہ وہ دن کبھی نہ آئے کہ میں اس دنیا میں زندہ رہوں اور حسین اس دنیا میں نہ رہیں. مولا عباس پانی پی سکتے تھے لیکن پیا نہیں. جب بھی پانی پیو حسین کو سلام کرو اور ان کی اولاد کو. خود پیاسے رہے لیکن ایک قطرہ پانی نہیں پیا. سلام ہو عباس پہ، ان کے بھائی حسین پہ. ان دونوں بھائیوں کے بیچ جو محبت، جو وفاداری تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم بھی متحد ہو جائیں. عباس نے خود کو اور اپنے بچوں کو قربان کر دیا اپنے بھائی حسین کے لیے. عباس کہاں ہو؟ پیاس کے شعلوں نے میرا جگر جلا دیا. اگر پانی میں دل ہوتا وہ بھی غمگین ہوتا، وہ بھی آنسو بہاتا، وہ بھی ماتم کرتا. ہمارا دل آج بھی غمگین ہے. لبیک یا حسین. پانی ایک مقدس علامت ہے اور حضرت ابو الفضل عباس ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم آپ کے غلام ہیں مولا. مولا عباس اس وقت ظالموں نے آپ کی مشق چھید دی تھی، مشق کو خیموں میں پہنچنے نہیں دیا تھا. آج بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے اتنے غلام حاضر ہیں. ہم آپ کی وفاداری پہ، ہم آپ کی فداکاری پر قربان ہیں. یا ابو الفضل عباس، غلاموں کی خدمت قبول کیجیے اور ہماری حاجتیں پوری کیجیے. دس دن سے ہم برف اور پانی کی بوتلیں لے جا رہے ہیں کربلا کے ایک صوبے میسن سے. میں اس بات پر خوش ہوں پانی اور برف پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے کیونکہ آنے والے زائرین پیاسے نہ رہیں. پانی پئیں اور حسین اور عباس کی پیاس کو یاد کریں. یہ وہ راستہ ہے جو کربلا کے پیاسوں کی یاد دلاتا ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پہ جناب زینب کو پیدل چلایا گیا. کچھ زائرین نے تو غم حسین میں پانی پینے سے بھی انکار کر دیا. کربلا کے سفر کے دوران کچھ زائرین پانی تک بھی نہیں پیتے ہیں. جب ہم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بولا ابا عبداللہ حسین پیاسے شہید کر دیے گئے، اہل بیت پیاسے رہ گئے اور ہم اگر پانی پیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے. ہم اس سفر کو ایسے ہی جاری رکھیں گے بنا پانی پیے. سلام یا ابا عبداللہ حسین. بی بی زینب اور اہل بیت کی بچوں کی مصیبت یاد آتی ہے. اللہ ان کو اس غم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دن میں پانی نہیں پی سکتا
اس مصیبت اس غم میں کیا پانی پیوں؟ میں پیاسی کربلا آئی تھی، حسین پیاسے شہید کر دیے گئے اور میں بھی پیاسی واپس جاؤں گی کیونکہ حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ سیدہ زینب کو مہمان بلا کر پانی نہیں دیا، نہ ان کا احترام کیا، انہیں تعزیانے لگائے، ان کی چادریں چھین لی۔ واہ مصیبتہ! امام سید سجاد جب قصائی کو دیکھتے تھے، جب وہ جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے تو پوچھتے تھے اے بھائی کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ وہ جواب دیتا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنا پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ میں پانی نہیں پیوں گا، حسین پیاسے شہید کر دیے گئے۔ میں قیامت کے دن حسین کی شفاعت چاہتی ہوں اور ان کے ہاتھ سے کوثر کا پانی پینا چاہتی ہوں۔ میں ہی نہیں، آپ کے ہر چاہنے والے کو اور حسین کے یہ خادم جو ہر کسی کو پانی پیش کرتے ہیں، ان سب کو حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ حارات الإمام الحسين ما تبغى إلا يظهر ظهور الإمام المهدي ويأخذ الثار۔ امام مہدی کے ظہور تک ہم اس حرارت کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان کے پرچم تلے ان کے سپاہی بنیں گے انشاءاللہ۔ آج دنیا محمد و آل محمد کی محتاج اور مقروض ہے، جنہوں نے انسانیت کو ایک پاکیزہ ماحول دیا۔ جو احسان ہے دنیا پہ، اللہ نے ہمیں اس کے دین پہ اور تعلیمات پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح دنیا کو پانی کی پیاس ہوتی ہے، اسی طرح اہل بیت کے تعلیمات کی بھی پیاس ہے، لیکن افسوس لوگ اس پیاس کی کمی کو دوسرے ذریعے سے پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن نجات کی کشتی تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ لا